کل کراچی میں الیکشن ہے اور آگے ایک بڑا سا کوسچن مارک لگایا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ الیکشن نہیں ہوتا، یہ غلط ہاتھوں میں اس کے نتیجے میں چلی جاتی ہے طاقت، تو میرا خیال ہے کراچی کے لیے آخری ضرب ہو۔ پہلے کراچی کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اس کوسچن مارک کو کوسچن مارک رہنے دینا ہے یا اس کو جواب میں تبدیل کر دینا۔ اس طرح کی کوئی موومنٹ پاکستان میں ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ ہم کیوں نہیں لوگوں کو یہ بات کے لیے قائل کر پا رہے کہ بھائیوں ہم تمہارے لیے نکلے ہیں؟ اپنی تصویریں کراچی میں لگوانا انتہائی خطرناک کام ہے۔ پچھلے 35 سال 40 سال سے کراچی اس لپیٹ میں ہے۔ آج کوئی بھی کراچی کے اندر یہ نہیں کہتا کہ 1400 لوگ جو نعمت اللہ خان کے ساتھ الیکٹ ہوئے تھے کسی ایک کے اوپر ایک پیسے کی کرپشن کا دھبا ہو۔ 100 ارب روپے اس وقت تقریباً نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیے تھے۔ ملک کا کیا ہوگا؟ آیا ملک رہے گا نہیں رہے گا؟ اس وقت معاملہ کراچی کی کامیابی یا کراچی کی ناکامی کا ہے۔ یہ 1 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا۔ اس میں اتنی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ریزیلینس دی ہے، بشرطیہ کہ ہم طریقے سے کام کریں۔ میں پاپولیشن کو نعمت سمجھتا ہوں۔ اگر یہ قرض ہوتا تو چائنا اس وقت دنیا کے سب سے نیچے ہوتا۔ السلام علیکم زاہد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا زاہد بھائی، 14 جنوری آ گئی، کل الیکشن ہے، اور آج کے جنگ اخبار نے بھی ایک لکھا ہے کہ کل کراچی میں الیکشن ہے اور آگے ایک بڑا سا کوسچن مارک لگایا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس کوسچن مارک کو کیسے کراس اوور کریں؟ یہ کوسچن مارک نہ ہمارے ذہنوں میں ہمیں کچھ آگے کرنے دے رہا ہے، نہ لوگوں کو سیریس ہونے دے رہا ہے، تو اس پہ بتائیں، کچھ تھوڑی سی نصیحت دیں کہ کیا کر لیں؟ اصل میں یہ کوسچن مارک جو ہے یہ کراچی کی بقا کا کوسچن مارک ہے، اور سب کو یہ پتہ ہے، اور ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ الیکشن کراچی کی بقا کا الیکشن ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ الیکشن نہیں ہوتا یا یہ غلط ہاتھوں میں اس کے نتیجے میں چلی جاتی ہے طاقت، تو میرا خیال ہے، میں کراچی آئٹ ہوں، کراچی میں پیدا ہوا ہوں، کراچی سے محبت رکھتا ہوں، اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لیے آخری ضرب ہوگی، اس لیے کہ یہاں سے بزنسز شفٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ جو انفراسٹرکچر یہاں کا ہے وہ مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر کاروبار کیا جائے، یہ لیویبل سٹی نہیں رہے گی، اور اگر یہ پریفرڈ سٹی نہیں رہی لیویبل تو اس کے بعد یہاں سے کاروبار جائیں گے، اور کراچی میں جو کچھ بھی ہے وہ انڈسٹری کی وجہ سے اور کامرس کی وجہ سے ہے، پورٹس کی وجہ سے ہے، اور شاید پورٹس ہی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں رکی ہوئی ہے، لیکن ایک دفعہ یہ آؤٹ فلو شروع ہو گیا تو شاید کراچی کے اندر نوکریاں بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ سرکاری نوکریاں تو ہم نے دیکھ لی کہ کتنی کراچی والوں کو ملتی ہیں، تو اگر یہ نوکریاں بھی پرائیویٹ بھی چلی جائیں گی اور یہاں سے انڈسٹری اور کامرس شفٹ ہونی شروع ہو گئی تو کراچی سروائیو نہیں کر سکے گا، اور میرا نہیں خیال کہ کراچی کے پاس اگلے 5 سال ضائع کرنے کے لیے ہیں۔ پہلے کراچی کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اس کوسچن مارک کو کوسچن مارک رہنے دینا ہے یا اس کو جواب میں تبدیل کر دینا ہے۔ زاہد بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ ترکی میں ایک فوجی کو آیا، اور میں اس وقت اتفاق سے امریکہ میں تھا، تو وہ مطلب سارے راستے ہم تو سوشل میڈیا یا میڈیا کو ہی دیکھتے رہے، لیکن اچانک سے دیکھا کہ اگر لوگوں کے حق پہ حق ڈالا جا رہا تھا تو مسجدوں سے اذانیں شروع ہو گئیں اور لوگ آ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ اس طرح کی کوئی موومنٹ پاکستان میں ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے، اور ہم کیوں نہیں لوگوں کو یہ بات کے لیے قائل کر پا رہے کہ بھائیوں ہم تمہارے لیے نکلے ہیں؟ اپنی جانیں، اپنی تصویریں کراچی میں لگوانا انتہائی خطرناک کام ہے۔ اگر ہم اس طرح خطرناک کام میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے اب بھی کچھ ایفرٹ کرنا پڑے گا۔ ہم کیوں اس بات کو لوگوں کو انڈورس نہیں کرا پا رہے ہیں؟ اصل میں کراچی کے ساتھ تو اب باقی پاکستان سے بھی مختلف معاملہ ہے، اور یہاں اتنی ڈویژنز کریٹ کر دی گئی ہیں اور جان بوجھ کے کی گئی ہیں، مفادات کے لیے کی گئی ہیں، کہ 1 منٹ میں لسانی طور پر بھی ہم نے دیکھا کہ، اور جو کراچی کا یونیفائڈ اسٹینڈ ہوتا تھا اس سے پہلے، اس میں کراچی ڈیسائسو فیکٹر پلے کرتا تھا کہ پاکستان کے اندر کون سی حکومت رہے گی، کون سی نہیں رہے گی، کس طرف پاکستان جائے گا اور کس طرف نہیں جائے گا، لیکن یہ ڈویژن کریٹ کر کے اور اس کو مینٹین کیا گیا ہے، اب تک مینٹین ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ تماشا پھر کٹلی تماشا ہو رہا ہے کہ کئی لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے، اور جتنی آج کے دور میں سامنے ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی، پورے پاکستان کے لیے بھی اور کراچی کے لیے مخصوص طور پہ۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ کراچی میں جو پارٹی سندھ میں جو ہے وہ برسر اقتدار ہے دہائیوں سے، اس کا سب کو پتہ ہے، اور کراچی والوں کا اس سے کوئی تعلق اور ناطہ نہیں ہے،
دوسرے نمبر کے اوپر جو پارٹی اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 4 سال میں جب انہوں نے حکومت کی تو کراچی کے لیے ایک پیسہ بھی سوائے اعلانات کے تو کوئی صرف نہیں ہوا ہے. اور اب بھی جو شہری حکومت ہوتی ہے اس کو فنڈز بہرحال صوبائی حکومت سے لینے ہوتے ہیں اور صوبائی حکومت سے اس کو ورکنگ ریلیشن شپ رکھنی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی ہے تو ان کی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کی کسی کے ساتھ بھی صلاحیت ہے ہی نہیں. وہ تو اپنے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے, کسی اور کے ساتھ کیا رکھیں گے. تو یہ کوئی وفاقی حکومت نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی. کام اگر کرنا ہے تو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کرنا ہے. صرف جماعت اسلامی اور الخدمت جو گروپ پہلے ہم اس کو کہتے تھے, اب جماعت اسلامی براہ راست اپنے نام کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے, تو ان کے پاس یہ صلاحیت, انہوں نے اس کو شو کیا ہے کہ جب نعمت اللہ خان صاحب آخری دفعہ میئر بنے تھے 2001 سے 2005 تک, تو مشرف کی حکومت تھی, وہاں بھی ورکنگ ریلیشن شپ انہوں نے بنائی. یہاں پر ارباب رحیم کی حکومت تھی مسلم لیگ کاف کی, ان کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن شپ بنائی. اور ساری مخالفتوں کے ہوتے ہوئے جس صوبائی حکومت کا وزیر جو لوکل باڈیز ہو وہ وسیم اختر ہو, کنسرن منسٹر, اور اس کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنا کر کوئی کام کر لیا ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے, وسیم اختر کے اپنے انٹرویو یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں کہ کام کیا تو نعمت اللہ خان نے کیا. تو اگر یہ ریلیشن شپ جماعت اسلامی میں بنانے کی کیپیبلٹی ہے, اور اس کس کاز کے لیے, کراچی کو بہتر کرنے کے لیے. آج کوئی بھی کراچی کے اندر یہ نہیں کہتا کہ 1400 لوگ جو نعمت اللہ خان کے ساتھ الیکٹ ہوئے تھے, ناظم تھے, کونسلرز تھے, یونین کونسل تھی, ٹاؤن ناظمز تھے, ٹاؤن کونسل کے ممبرز تھے, مائنورٹیز کے ممبرز تھے, کسی ایک کے اوپر ایک پیسے کی کرپشن کا دھبا ہو. 100 ارب روپے اس وقت تقریباً نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیے تھے. نہ کوئی کیس ہے, نہ کوئی نام ہے کہ کوئی کرپشن کا دھبا ہے. تو آخر کراچی کے لوگ اور ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں سروائیو کرنا اس صورتحال کو, یہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, ہم اپنے ہاتھ سے پھر اپنے پر زیادتی کریں گے, ورنہ ہمارے پر ایک ہی چوائس ہے کہ ہم ایماندار قیادت کو لے کے آئیں اور اس سے امپلیمنٹ کرائیں چیزوں کو. اچھا, ایک مسئلہ زاہد بھائی, میں ابھی لوگوں سے مل رہا ہوں الیکشن کمپین کے حوالے سے, اور تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ینگ جنریشن ہے خاص کر کے, اس کو ہم یہ انڈوس نہیں کرا پا رہے کہ بھائی اگر آپ کسی سیاسی لیڈر سے محبت کرتے ہیں تو آپ محبت کرتے رہیں, ہم آپ سے منع تو نہیں کریں گے آپ محبت نہ کریں, لیکن وہ آ کے گراؤنڈ پہ آپ کا مسئلہ حل کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آپ نے اتنے سارے ان کے منتخب لوگ کر لیے, یعنی سچ بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب ہمارے یہاں سے منتخب ہوئے, میری تو بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے کسی طرح مل سکوں. میں تو کمپیریٹیولی سیاسی طور پہ ویل لویڈ آدمی ہوں, اور میں نے جو پی ٹی آئی کے لیے جنہوں نے بڑی محنت کری ہماری برادری میں سے, ان لوگوں سے بھی کہا یار میری ملاقات تو کرا دو ایک, جا کے ہم اپنا مسئلہ ان سے بھی بتائیں, ہمارے اب الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ. لیکن آپ پریکٹیکلی ان لوگوں سے مل تک نہیں سکتے میں سکے اتنے عرصے کے اندر. ان میں سے کچھ لوگ ایسے یقیناً ہوں گے جنہوں نے نکلے ہوں گے, لیکن بالعموم تو ان کے بارے میں یہی رائے تھی کہ لوگوں کے پاس اویلیبل ہی نہیں تھے. جو اپنا مسئلہ ہے, اپنے گھر کا مسئلہ ہے, لوگ اس مسئلے میں بھی کوئی سیاسی طور پہ کسی کے ساتھ الائنڈ ہے, تو کوئی کسی فرقے کو پسند کرتا ہے, وہ اس لیے وہاں جانا چاہتا ہے. اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں, یونٹی کیسے لائیں, لوگوں کو اپنے مشترکات پہ کیسے جمع کریں؟ دیکھیں, میں 2 دفعہ ناظم رہ چکا ہوں یونین کونسل کا. یونین کونسل کے ناظم کا جو رول ہے, میں اگر اس کو بالکل آپ کو کینڈیڈلی ڈیفائن کروں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا رول ایک ڈاکٹر کی طرح ہے. جو ڈاکٹر اچھی طرح سے بات سن لیتا ہے 50% تو مریض ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو کم سے کم ایسا فرد تو ہو جس سے جو محلے کے لوگ ہیں وہ آ کے بات کر سکیں اور اپنے دل کی بات کہہ سکیں. غصہ بھی کرتے ہیں لوگ, فرسٹریشن کا بھی اظہار کرتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے تو کرتے ہیں. کسی کے گھر کے باہر بتی نہیں ہے, کسی کی سیوریج ہے, کسی کے پانی کی سپلائی ہے, کسی کی سڑک ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور لوگ اس کے اوپر اظہار بھی کرتے ہیں رد عمل کا. پہلے تو کوئی اویلیبل ہو, نمبر 1. نمبر 2, ایسا ہو جس سے وہ دل کی بات کر سکیں. پھر یہ جو یونین کونسل کا الیکشن ہوتا ہے, یہ کوئی قومی اور صوبائی سطح کا الیکشن نہیں ہوتا. اس میں پنچایت کونسل ہوتی ہے, اس میں نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, برتھ رجسٹریشن, ڈیتھ رجسٹریشن, گھریلو ریکنسیلیشنز, کاروباری ریکنسیلیشنز, ہر چیز آتی ہے. تو آپ کس سے امانت اور دیانت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میں اگر اپنی گھر کے خدا نخواستہ بچی کا یا بچے کا مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا تو بات گھر میں بھی رہے گی, اور اس کو میں اعتماد بھی کر سکوں گا, اور میں اس سے اپنی بات کہہ بھی سکوں گا, اور مسئلہ حل بھی کروا سکوں گا.
تو یہ صرف یونین کونسل جو ہوتی ہے صرف ایک پارٹ ہے اس کا کہ جس کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، باقی کیا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ علی زیدی صاحب تو ابھی بھی ہمیں ٹی وی پہ ہی نظر آتے ہیں الحمدللہ، بڑے آدمی ہوتے ہیں تو وہ وہیں نظر آ سکتے ہیں آپ کو، آپ نہ چھو سکتے ہیں، نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ کیفیت آج بھی موجود ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو ان سے کتنا استفادہ حاصل ہوا ہے، لیکن اگر پھر بھی لوگ اسی غلطی کو دہرانا چاہتے ہیں تو اس کا علاج تو میں نے کہا اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے کہ ہم کراچی کو کن کے حوالے کر رہے ہیں. زاہد بھائی، الیکشن ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہو جاتے ہیں، لوگ نکل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ہمیں کامیابی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کیسے کریں گے؟ آپ نے تو جس طرح کا ایک بہت ہی مشکل اگزامپل کریٹ کی تھی کہ مجھے تو ہمارے آفس کے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کو ان کے کسی رشتہ دار نے بتایا، سو بالکل انہوں نے کہا جی وہ میرے گھر پہ رات کے 2 بجے گھنٹی بجی، تو میں ڈر کے ذرا باہر نکلا کہ چیک کروں کیا ہو گیا اس وقت. حالات بھی خراب تھے اس وقت کراچی کے. اور وہ جب میں باہر نکلا تو جو صاحب تھے انہوں نے کہا جی میں زاہد سعید ہوں اور میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے. تو اس طرح کی اگزامپل تو بھائی اتنی خطرناک اگزامپل تو ہم نے کریٹ کیوں کی، اور کریٹ کی تو اس کا حل بتائیں گے کیا اصل کریں. میں ہمارے پاس جو مجھے جو ملی تھی وراثت میں، یہ یونین کونسلز، یہ 2 یونین کونسلز کو مرج کر کے ایک بنایا گیا تھا. ایک میں جمیل دہلوی صاحب اس سے پہلے، وہ بھی جماعت اسلامی کے رکن بھی تھے اور 3 دفعہ کونسلر رہ چکے تھے. دوسرے غلام احمد اسماعیل صاحب تھے جو 3 دفعہ کونسلر رہ چکے تھے. 3 دفعہ جو کونسلرز رہ چکے ہوں اور چوتھی دفعہ بھی وہ لڑتے تو دونوں جیتتے. اپنی وہ عمر کی وجہ سے، اپنی صحت کی وجہ سے انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا. تو اب اس طرح کی جب آپ کو مل جائے چیز تو اس کو آپ اور میں کیسے خیال آپ مینٹین کی کریں. عمر بھی اس وقت جو ہے وہ، میں بھی اس وقت جوان تھا، اب تو نہیں ہوں، تو بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اس وقت تو جوان تھا. تو اس وقت جس لیول کا کام ملا تھا تو ایک دھن تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس لیول کے اوپر ایک گڈ ول ملی ہے ہم اس سے بہتر کر کے چھوڑ کے جائیں. اور یہ چیز جو تھی یعنی ہر وقت 8 سال تک ہم اس لگن میں رہے کہ ہم اس سے اوپر گراف کو چھوڑ کے جائیں. اس لیے کہ یہ گراف میرا ذاتی گراف نہیں تھا، یہ گراف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک جماعت اسلامی نے ایک کام کیا تھا، محنت کی تھی پوری ٹیم نے، وہ گراف تھا. اس کو گرا کے جانا تو بہت بڑی خیانت ہے. تو ہم اس سے بہتر کر کے جائیں اور لوگوں کی خدمت کے ذریعے اور لوگوں کو اپنا اخلاق اور لوگوں کو اپنے درد مندی کے ذریعے یہ بتائیں کہ ہم ان کے ہمدرد اور ہمخوار ہیں. آج بھی الحمدللہ لوگ ایک عام جملہ بولتے ہیں کہ بڑا تھینک لیس جاب ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے، یہ بڑا تھینک فل جاب ہے. مجھے اس جاب کو چھوڑے ہوئے 12-13 سال ہو رہے ہیں آج، لیکن الحمدللہ آج بھی میں اس پوری یونین کونسل کے کسی بھی دروازے کو کھٹکھٹاؤں رات کو 2 بجے تو اسی طرح سے لوگ خندہ پیشانی سے اور محبت سے اور مسکراہٹ سے استقبال کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. تو کچھ نصیحت کر دیں، کیونکہ واقعی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں لئیق صاحب مرحوم کا انتقال ہوا ہے پچھلے مہینے ہی، تو ان کے صاحبزادے نے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ مجھے بلڈنگ کے نیچے ملے اور ان کا جی یہ عرفان اللہ والا ہے، ان کو آواز کم آتی تھی تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کون ہے، تو انہوں نے 2-3 دفعہ کوشش کری کہ ان کو بتاؤں کہ یہ یونین کونسل کے چیئرمین کے جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا. تو انہوں نے آخر میں بولا یہ جی یہ وہ ہیں جو زاہد سعید تھے. تو ان کا اچھا. تو میں صرف جو ہوں وہ انہیں یہ اتنی زبردست ایک پہچان ملی ہے، مگر سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے نا وہ زیادہ خوف دے رہی ہے. میں تو گزر رہا ہوں رات کو اور گٹر کے ڈھکنے کھلے ہوئے ہیں اور کچرا پڑا ہوا ہے اور لگتا ہے کہ یار ہمیں مینج کرنا پڑے گا، تو کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ کر لیتے ہیں. نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگن ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے. اور انسان اخلاص کے ساتھ کام کرے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور خدمت خلق سے بڑی کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اور انہوں نے کوشش کر کے دکھایا کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ کر دی. میں بھی 2 دن پہلے بخاری شریف پڑھ رہا تھا. آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں، ہم اصل میں پڑھتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. تو میں نے ایک عجیب چیز پڑھی کہ جب جنگ بدر ہو گئی اور جنگ احد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مردم شماری کرے، اور مدینہ کے ایک ایک مرد عورت بچے کی کیفیت کے ساتھ مردم شماری کی گئی کہ ان میں سے کون کہاں ہیں اور کتنے ہیں اور کس طرح ہیں، اور ان کو ناپا تولا گیا تاکہ ایک ایک کا حساب رکھا جا سکے کہ ان تک کس طرح سے جو ذرا وسائل اور ذرائع پہنچ رہے ہیں. بڑی
ایک بڑی یعنی سادہ سی بات کرتے ہیں ہم بعض دفعہ، میں اس کو بے وقوفانہ حد تک کہوں گا، ایک عام بیان کرتے ہیں کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بچہ پیدا ہوتا تھا رات کو تو اس کا وظیفہ بن جاتا تھا. جب تک آپ کے پاس کیلکولیشن نہیں ہوگی اور حساب نہیں ہوگا، آپ کو معلومات نہیں ہوگی کہ کون کہاں ہے اور کس کے یہاں کیا پیدائش ہوئی ہے، آپ کیسے کریں گے اس کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طریقہ کار بنا کے دیا تھا، یعنی ہم اس پورے اس سے نابلد ہیں، اپنے آپ کو ہم نے دور کر لیا ہے، ورنہ وہ پورا موجود تھا ایک نیٹ ورک جس کے ذریعے سے یہ سارا انتظام ورنہ کیسے ہوتا. تو ہم چیزوں کو جب انتظام کریں تو ہم اسی طور پر کریں اور اس کو سنت سمجھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سمجھ کے کریں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، راستے نکلتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ آ کے جڑ جاتے ہیں، اتنا بڑا ٹیم بن جاتی ہے کہ میں پنچایت کمیٹی کے اندر ہم بیٹھتے تھے تو اہل محلہ اس کے اندر شامل ہو گئے تھے، آگے آدھے سے زیادہ مسائل تو وہی حل کر دیتے تھے ہمارے لیے، اور امپاور بھی ہم نے انہیں کیا تھا کہ جی آپ کریں. اسکولس کی کمیٹی ہم نے بنائی تھی، ہمارے یہاں گورنمنٹ کے اسکولس ہیں، ہم نے ان کو فعال کیا تھا، پرنسپلس کے ساتھ مل کے اور اہل محلہ کے ساتھ مل کے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کو ٹھیک کر دیا تھا. تو کتنی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں اس کے ذریعے، اور جن لوگوں کے پاس اس چیز کی سمجھ نہیں ہے یا ان کو اس چیز کی معلومات نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن رکھنا اور وہ کام ہے، بہت وسیع کام ہے. نہیں یہ تو بالکل میں بھی اس بات کا گواہ ہوں کہ جو آپ کا دوسرا الیکشن تھا، پہلے الیکشن میں تو ہمیں یاد ہے کہ ہم کچھ ہی لوگ تھے جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتا دیا تھا. لیکن دوسرے الیکشن میں تو ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر مجھے یاد ہے کہ آپ کے شاید میں غلط نہیں ہوں تو جو بلاک 7-8 والا پولنگ اسٹیشن تھا 150-200-250 آدمی باہر کھڑا تھا ووٹ کے انتظار میں کہ جی ہم ووٹ لے کے جائیں گے. اور جب ان کو ووٹ مل گئے تو وہ سارے، میں ہیپی ہوم اسکول کے اندر تھا تو وہ ہیپی ہوم پہنچے کہ بھائی ہم تو ہیپی ہوم، اب تو ہم یہ چلے گئے، ہم ہیپی ہوم پہنچیں گے. تو ہمارے جتنے لوگ وہاں ہیپی ہوم میں باہر موجود تھے 250 لوگ تو اور آ گئے تھے. تو یہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے واقعی میں لوگوں میں اس وقت اس صورتحال میں ڈالی تھی، وہ نارملی تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ تو، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ لوگ کام نکل جانے کے بعد نہیں پلٹ کے دیکھتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہے تو لائف ٹائم ہے. ابھی بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو گھریلو ان کے خوشی کے موقع ہوتے ہیں، غمی کے موقع ہوتے ہیں، ان میں شریک کراتے ہیں. تو وہ اب بھی اپنے گھر کا فرض سمجھتے ہیں، اسی لیے مدعو کرتے ہیں یا بلاتے ہیں، یا ان کے یہاں کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی انتقال بھی ہو جاتا ہے، تب بھی وہ اطلاع کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور شریک ہو. تو یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اگر ان کو وہ تعلق آپ سے نہیں ہے اور وہ ٹوٹ گیا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، ختم ہو جاتا اس عہدے کے ساتھ. لیکن اس عہدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ذاتی تعلق پیدا ہو گیا اور ذاتی محبت ہے. الحمدللہ ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. جزاک اللہ. زاہد بھائی کوئی آخری نصیحت، کوئی آخری بات اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں ہو کل تک کے لیے؟ ابھی تو شروعات ہیں، کل تک کے لیے، ابھی تو کل کے لیے. اب کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے کہ کامیابی نصیب ہو. اور یہ کامیابی جو ہے، یہ جماعت اسلامی کی کامیابی نہیں ہوگی، میں ابھی بھی بالکل وضاحت سے، اور میں اس کے اوپر کنونسڈ ہوں کہ یہ کراچی کی کامیابی ہوگی. اس وقت معاملہ کراچی کی کامیابی یا کراچی کی ناکامی کا ہے، اور کسی کے پاس ٹیم نہیں ہے. یہ کوئی ایک لیڈر اگر آپ کراچی میں کسی پارٹی کے لا کے بھی بٹھا دیں گے، بہت بڑا چہرہ، آپ عمران خان کو بھی لا کے بٹھا دیں گے، اس کے پاس ٹیم نہیں ہوگی تو نہیں کر سکے گا. یہ بات ثابت ہو گئی، جو اس کے فالوورز ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہے. تو اس لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم اس ٹیم کے ساتھ جائیں جن کے پاس ایمانداری ہے، جن کے پاس انٹیگریٹی ہے، جن کے پاس اخلاص ہے، جن کے اندر کام کرنے کی تڑپ ہے. وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر وہ لوگوں کی خیر خواہی کریں، اور ان کے پاس وہ ڈلیور کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. اگر لوگ موجود نہیں ہیں تو کوئی ایک نعمت اللہ خان، کوئی ایک زاہد سعید، کوئی ایک اور نام جو ہے وہ نہیں کر سکتا. جزاک اللہ. زاہد بھائی یہ تو باتیں ہم منشن نے بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے کی ہیں، آپ نے بتائیں، لیکن ہم جب بلدیات کے الیکشن میں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو لوگ جو ہے نا اس کو کہہ رہے ہیں بھائی ملک کا کیا ہوگا، آیا ملک رہے گا نہیں رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی پیسے والے لوگ ہیں، وہ جن کے پاس تھوڑا سا بھی طاقت ہے، وہ اس وقت اس معاملے میں بہت سیریس ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر اپنی ایگزسٹنس بنا لیں، وہاں رہیں یا وہاں کچھ مینیج کریں یا فلانا کریں. تو اس فلو آف کیپٹل ہوگا، فلو آف انٹلیکچوئل کیپٹل تو ہم پہلے ہی فلو کرنے دینے سے رہے نا. جو ذرا سا پڑھا لکھا سمجھدار تھا، ہم کہتے تو آپ ادھر کیوں کام کرتے ہو بھائی، وہاں جا کے اتنے پیسے ملیں گے. وہ تو ہم نے انٹلیکچوئل آؤٹ فلو تو کر دیا. تو اب جو کیپٹل آؤٹ یہاں سے موجود تھا، اس کا ہم کیسے کریں کہ مطلب وہ تو اس وقت
اتنی پینک کی پوزیشن ہے. میں اپنا سوال تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں نے اسٹیٹ بینک کو اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ اتنا سادہ سنائے کنٹرول کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک ڈائریکٹر کو ڈانٹ پڑتی ہے. وہ ڈائریکٹر فرسٹریشن میں آ کے ایک بینکر کو ڈانٹتا ہے. یعنی میرے سامنے ایسا ہوا کہ ہمارے ایک دلی والے ہیں, ان کی کوئی 2-2.5 مہینے سے مال آیا ہوا تھا اور وہ پڑا ہوا تھا, اور 2-2.5 مہینے کے مال وہاں پڑے رہنے کا مطلب آپ سوچیں کروڑاں روپیہ کا ڈیمیج اور کروڑاں روپے کا کنٹینر ڈیٹینشن چارجز. یہ وہ پیسے ہیں جو ڈالروں میں پے ہونے, ایونچولی ملک سے باہر کی کمپنیاں ہیں, سارے ڈالر باہر چلے جائیں گے. اس پیمانے پہ وہاں پہ ڈیمیج اور ڈیٹینشن لگ رہا ہے. اور یہ بینکر اتنے کنفیوز ہیں کہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ آپ نے مینج کرنا ہے. وہ کیسے مینج کریں گے؟ ان کو کیا معلوم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یعنی وہ کہتے ہیں ہم اس کے اگر پیسے دے دیں تو وہ کہتے ہیں یہ ضروری چیز نہیں تھی, آپ نے یہ کیوں کرا, اور اگر نہ دیں تو کہیں اور سے ڈانٹ پٹ رہی ہوتی ہے, لوگ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم نے 2 دن سے 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بینکوں پہ حملے ہونے شروع ہو گئے. جب تو لوگوں کی برداشت سے زیادہ ہو گیا. یہ جو کیوس بن رہا ہے, یہ کیوس تو ہم کو کہیں بھی ایک بہت بڑی خرابی کی طرف لے جائے گا. تو اس کا کیا مطلب, کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں معذرت کے ساتھ جو ادارے ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں, وہاں 2 سال کی اپنی ایکسٹینشن اور 2 سال کی اپنی نوکری کے لیے پوسٹنگ کے لیے پلاننگ ہوتی ہے ساری. پورے پاکستان کے لیے کوئی پلاننگ کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ کوئی سیاستدان, نہ جرنیل, نہ بیوروکریٹ. 2 سال کی پوسٹنگ, اس کے لیے سارا کھیل ہے. اور جب تک ہم اس فریم آف مائنڈ سے نہیں نکلیں گے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, کچھ ہوگا نہیں. سارے انگریڈینٹس یہاں موجود ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ میرا یقین ہے اگر یہ ٹھیک ہوگا تو 1 مہینے میں ہوگا, ورنہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ 1 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا ملک. اس میں اتنی صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی ریزیلینس دی ہے, بشرط یہ کہ ہم طریقے سے کام کریں. جو پینک ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے. مجھ سے میں دوپہر کو شادی تھی ابھی چند دن پہلے ہمارے رشتہ داروں کے, میں وہاں اتوار والے دن تو میں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھ سے 3 میرے رشتہ دار قریب آئے اور آ کے انہوں نے آ کے اس طرح بالکل جیسے کانفیڈینشیل کان میں آپ سے بات کر رہے ہوتے کہ کیا کسی بچے کو باہر سیٹل کر دینا چاہیے, کیا کچھ اس وقت باہر انویسٹمنٹ کر دینی چاہیے, آپ نے کیا سوچا اس بارے میں. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جتنی ہماری کیپیبلٹی ہے یہ کرنے کی, اس سے تو 10 گنا آپ کی کیپیبلٹی ہے. ہمیں کرنے میں 6 مہینے لگیں گے تو آپ 15 دن میں کر لیں گے یہ کام, آپ کیوں نہیں کرتے. تو میں نے تو ان سے یہ کہا کہ نہ میرا ارادہ ہے نہ کسی بچے کو بھیجنے کا, نہ کچھ جانے کا, اور نہ کوئی کاروبار شفٹ کرنے کا, نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا. آخر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ خراب نہیں ہوگا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہمارے پیچھے ایک بڑی پاپولیشن ہے, لوگ پاپولیشن کو قرض سمجھتے ہیں, میں پاپولیشن کو نعمت سمجھتا ہوں. اگر یہ قرض ہوتا تو چائنا اس وقت دنیا کے سب سے نیچے ہوتا, انڈیا اس وقت دنیا میں سب سے نیچے ہوتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں وہ دونوں دنیا کی پہلی 10 اکانومیز میں ہیں. چائنا تو نمبر 1 پہ جانے والا ہے, اور انڈیا بھی پہلی 10 اکانومیز میں آ گیا, بلکہ شاید 6 نمبر پہ اکانومی میں, 5ویں میں شاید آ گیا نا, 5ویں پہ آ گیا, انگلینڈ کو رینک ہو ریپلیس گیا. کر لیا. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ قرض نہیں ہے, وہ ثابت ہو گیا کہ وہ نعمت ہے اگر اس کو استعمال بلکہ کیا سارا جائے. یورپ بیٹھ گیا, سارا یورپ بیٹھ گیا. آج آپ کی مین پاور ہی ایکسپورٹ ہو رہی ہے نا وہاں پہ, کیونکہ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے. تو جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم یا تو اس کو استعمال کر لیں, اگر ہم استعمال نہیں کرتے تو وہ ملبے کی طرح ہمارے اوپر پاپولیشن گرتی ہے آگے. اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو ہمارے لوگ ریئلائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اس کو روتے ہی رہیں گے ساری زندگی اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا پلس پوائنٹ ہے. مجھے کسی نے آج سے 15 سال پہلے کہا تھا, جب اسی طرح کے حالات پاکستان میں ہوئے تھے, کہ آپ دبئی میں کوئی پراپرٹی خرید لیں. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دبئی خراب ہو جائے گا, پاکستان نہیں ہوگا. تو وہ صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ یار ساری دنیا یہ نہیں کہتی, آپ کہتے ہیں. میں نے کہا 22 لاکھ تو دبئی کی آبادی ہے, 7 لاکھ لوکلز ہیں. اللہ معاف کرے کچھ بھی مسہاب ہو تو وہ 7 لاکھ آدمی ریت کو کیا کریں گے, اور جو ریت کے اوپر اپارٹمنٹ بنے ان کو کیا کریں گے. اور یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, میرے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے پراپرٹی خریدنے کے لیے, میرے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے ہر چیز کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. تو یہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو 22 کروڑ لوگ ہیں نا, تو لوگوں سے معیشت بنتی ہے, لوگوں سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے, لوگوں سے سب کچھ ہوتا ہے, بلڈنگوں سے نہیں ہوتا, خوبصورت شیشے والی عمارتوں سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں جو چیز ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس کوئی سروائیول پوائنٹ نہیں ہوگا. میں تو دنیا کے حالات کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے
کہ بہت عرصہ نہیں لگے گا کہ وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو بھی واپس اپنے گھر آنا ہوگا. کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اس کو بنا دیا جائے گا ریزن کہ وہ وہاں سے موو ہوں. اور اسی لیے شاید وہاں کے جو پاکستانی ہیں وہ ایک ہی چیز میں پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. یہ بھی کتنی بڑی ڈلیما ہے کہ جو اربوں ڈالر کے حساب سے انویسٹمنٹ پاکستانیوں کی آ سکتی ہے ان کے آؤٹ لیٹ ہی ایک ہے اور وہ پراپرٹی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر ہمارے اسٹاک ایکسچینجز ٹھیک ہوں, ہماری کمپنیز لسٹ ہوں, ہمارے یہاں یہ ماحول کریٹ کیا جائے تو اتنی انویسٹمنٹ آئے گی اس کے اندر جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن ان کے پاس کوئی وینیو ہی نہیں ہے, کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے. $3 ارب, $2.25 ارب ہر سال ہر مہینے آتا ہے پاکستان, کہاں انویسٹ ہوتا ہے؟ اگر وہ انویسٹ بھی ہونے لگے صحیح جگہ پہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی چیزیں. میں اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن بہت سمپل بات کر رہا ہوں. جب ہم کاروبار میں آئے تو ہمارے بزنس کا جو اصول ہے, انہوں نے کہا جی آپ کے 4 یا 5 ایسی سپلائیز ہیں جو آپ کا 80% آف ٹوٹل پرچیزنگ ہے, اور 4 یا 5 ایسے خرچے ہیں جو 80% آف ٹوٹل ایکسپینس ہے آپ کا. تو آپ ان اینڈ آؤٹ کو اگر کنٹرول کر لیں تو باقی تو آپ کے گھر میں ہی ہے. تو ہمارے 5 خرچے کیا ہیں پاکستان کے سب سے بڑے؟ آئل امپورٹ, ٹھیک ہے, اور جب ہم آئل امپورٹ کو کہتے ہیں تو آئل ایکسپلوریشن اور گیس ایکسپلوریشن کتنی ہو رہی ہے؟ کیا وہ اس کو کمنسریٹ کرنی چاہیے جتنی ہونی چاہیے؟ ہماری آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کی پالیسی ٹھیک نہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ باہر سے ساری انویسٹمنٹ آنی اس کی بند ہو گئی ایکسپلوریشن. اس لیے آپ آئل امپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. آج آپ شروع کریں گے آپ کو 3 سال لگیں گے کہ آپ کہیں پہنچ جائیں آئل ایکسپلوریشن, لیکن آپ کو یہ پرائرٹی پہ کرنا چاہیے, آپ نہیں کرتے. دوسری آپ کی بڑی امپورٹ ہے ایڈیبل آئل. تو کون سی کراپ ہے پاکستان میں جو اگ نہیں سکتی؟ اگر کینولا ہے, اگر آپ پام آئل لیتے ہیں تو کیا وہ پاکستان میں کلٹیویٹ نہیں ہو سکتا؟ ضروری ہے ہم چینی بنائیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ ہم سارا اپنا پانی اس میں خرچ کر دیں. 10 گنا پانی خرچ ہوتا ہے چینی کی فصل میں کمپیئر ٹو کاٹن, لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے. اس میں ایڈیبل آئل کے لیے تو ان کو یہ کرنا پڑے گا نا کہ پام آئل تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ 6 سال بعد آپ کو شروع دے تو گا. کریں گے نا آپ. لیکن جو اگر آپ نے سرسوں لگا دی نا تو سرسوں تو 3 مہینے کے بعد آپ کو وہ دے فصل دے دیتی دے ہے, گا. کنولا بھی دیتا ہے اسی ہاں طرح. یہ سب تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارے 5 بڑے خرچے ہیں. ایک آپ کا بڑا خرچہ جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری شپنگ لائنز تھی, آپ کا پرائیویٹ شپنگ انڈسٹری تھی. آج آپ $5 ارب دے دیتے ہیں شپس کو پاکستان سامان ٹرانسپورٹ کرنے میں اور یہاں سے ایکسپورٹ کرنے میں, بجائے اس کے کہ جو آپ کی شپنگ میرین آپ کی پوری انڈسٹری ہوتی وہ ڈالر لے کے آتی, آپ ڈالر پے آؤٹ کر دیتے ہیں $5 ارب. پاکستان جیسے ہم $5 ارب کے لیے IMF کے پیچھے گھومتے. تو آپ 5 مدے لے لیں, وہ 80% آف یور ایکسپینس ہوگی امپورٹ کا, اور 5 ایکسپینسز لے لیں. آپ افورڈ نہیں کر سکتے گورنمنٹ کے اندر وہ تعداد لوگوں کی جو اس وقت موجود ہے. اگر میں ایک ہیلدی انڈسٹری کو بھی اوور لوڈ کر دوں 100% اضافی اس میں مین پاور دے دوں, دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں, آپ جاتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں وہاں؟ کیا قاصد اور نائب قاصد ہوتا ہے دفتر میں؟ لوگ اٹھ کے چائے بناتے ہیں, اپنی چائے کی رکھی ہوتی ہے چیزیں اٹھا کے لوگ چائے بناتے ہیں, اپنا کپ ہوتا ہے ان کا وہ رکھتے ہیں اپنے ڈرار میں. اگر وہاں پر فائل ادھر سے ادھر بھیجنی ہوتی ہے تو وہ زاربند باندھ کے, جس کو ہم نیفا باندھ کے, اور وہ بھیجتے ہیں. ہم سارا کام کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے, ادھر سے ادھر انٹر آفس بھی میموز ہیں ای میلز کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, پوری ٹریسیبلٹی ہوتی ہے اس کی. یہاں تو آپ ایک خط بھیجتے ہیں اس کا جواب ہی نہیں آتا کبھی. تو ہمیں جب تک ہم کلچر چینج نہیں کریں گے, ہم ریڈیوس نہیں کریں گے اس نمبر کو, اور فالتو کاموں پہ ہمارے پاس, کیونکہ ہمیں بھرتی کرنی ہوتی ہے تو ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں پہلے ایک جگہ سے کیمرے سے گزارتے ہیں. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ 2 جگہ سے کیمرے سے گزر رہے ہوں. پہلے وہ آپ کو الیکٹرانک اس کے اندر سے گزار رہے ہوں, پھر آپ کے جسم کی تلاشی بھی لے رہے ہوں. یعنی ہم ڈپلیکیشن کریٹ کرتے ہیں ٹو کریٹ جابس. آپ مجھے بتائیں کہ ریلویز کا کیا مطلب ہے دنیا میں؟ ریلویز کا مطلب ہے ریل کا ٹریک. ریلویز کا مطلب ریل گاڑی نہیں ہے. جو ریلویز ہوتی ہے وہ ٹریک مینٹین کرتی ہے, گاڑیاں اس میں ساری پرائیویٹ چلتی ہیں. آپ آج دے دیں سارے لاسز ختم ہو جائیں گے. ریلویز کو اور ریلوے پلیٹ فارمز کو یوز ایسے ہونا چاہیے جیسے ایئرپورٹ یوز ہوتے ہیں. ایئرپورٹ جو مینٹین کرتی ہے سول ایویشن اتھارٹی, اس کے پاس جہاز نہیں ہوتے. جہاز تو لوگوں کے ہوتے ہیں جو اس پہ چلتے ہیں, اور وہ بہترین چلتے ہیں. وہ ایئر لائنس خود ہی اپنا کھانا مینٹین کرتی ہیں, خود ہی اپنے اسٹینڈرڈز مینٹین کرتی ہیں, اور اس طرح سے بزنس لیتی ہیں, اپنے ٹکٹ کے پرائس مینٹین کرتی ہیں, ان کی فیزیبلٹی ہوتی ہے.
اس کے اوپر پیسنجر ٹرین بھی چلتی ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ مال گاڑیاں بھی چلتی ہیں لاجسٹکس کے لیے. تو ریلویز ہوتا ہے, ریلز تو نہیں ہوتی, ٹرینز تو نہیں ہوتی دنیا میں. انٹر یورپ چل رہی ہوتی ہیں تو ساری پرائیویٹ ٹرینز ہوتی ہیں لوگوں کی. یہ کیسے, مطلب یہ کوئی سائنس تو نہیں ہے, ایجاد کرنے کی چیزیں تو نہیں ہے کہ ہم کہاں لاسز کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو جو ہے اس کے اوپر 600 ارب روپے ہر سال خرچ کر دیں جو ہم نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو وہاں سے نوکری سے نکال دیں, پر اگر ایک اسٹیل مل چل ہی نہیں رہی اور وہاں 24,000 لوگ تنخواہ لیتے ہیں, 40,000 40,000 لوگ تنخواہ لیتے ہیں, تو ان کی ٹریننگ کرائیں, ان کو پرائمری اسکول میں ٹیچر رکھ دیں, ان کو تنخواہ بھی دیتے رہیں, کم از کم نیشن بلڈنگ کے اندر تو استعمال ہونے شروع ہو جائیں گے وہ تنخواہ جس وقت تباہ اور ضائع ہو رہی ہے, گھر بیٹھ کے پیسے لے رہے ہیں. پرائمری اسکول کتنے ٹیچرز کتنے وہ ہیں ہمارے اس وقت جو پرائمری اسکولز ہیں, کیونکہ گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے حوالے سے ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں, تقریباً 4 لاکھ پاکستان میں سرکاری اسکول ہیں. 4 لاکھ. اور آج اس سال کا جو بجٹ ہے سرکاری اسکولوں کا, جو آپ بجٹ بکس میں دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, وہ 1,300 ارب روپے سے زیادہ ہے. یعنی فوج سے زیادہ خرچ ہم کر رہے ہیں اس وقت ایجوکیشن اسکول کے کے نام پہ. ٹیچرز کے اوپر. ایک پرائیویٹ جاب جو ایک گریجویٹ کو ملتی ہے ہمارے یہاں 30-32 ہزار کی مل جائے تو اچھی جاب کہتے ہیں اسے, اور اس وقت جو سرکار ٹیچر کو بھرتی کرے گریجویٹ کو وہ تقریباً 60 سے 70 ہزار روپے کے درمیان کر رہی ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ سرکار پیسے نہیں دے رہے, آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. اور اس میں سرکار اپنے بچے کو بھی نہیں بھیج سکتی, کوئی اپنے سرکار بچوں کو بھی نہیں بھیج سکتے. کسی وزیر سے گئے اپنے بچے کو پڑھا کے دکھائے وہاں, کسی سیکریٹری سے گئے اپنے بچے کو پڑھائے, ڈپٹی سیکریٹری سے گئے اپنے بچے کو پڑھائے, نہیں پڑھائے گا. تو جس اسکول میں ہمارا کانفیڈنس نہیں ہے اس پہ ہم کیوں خرچ کرتے ہیں؟ 1,300 ارب روپے ہم ڈونرز سے لیتے ہیں ہر سال, اور اس لیے خرچ کر دیتے ہیں کہ 80% بجٹ تو ٹیچرز کا تنخواہیں, یہ تو روک ہی نہیں سکتے. ہمیں یورپین یونین سندھ ٹیکس بورڈ کو, پنجاب ٹیکس بورڈ کو الگ سے پیسے دیتا ہے. جی, وہ پیسے آتے ہیں, ہم فری میں کتابیں چھاپتے ہیں, اور تقریباً ہر کتاب چھاپنے میں 50 سے 60% کرپشن کرتے ہیں. اور ڈیفٹ جو ہے, جو اتنا بڑا یعنی ملینز, کئی 100 ملین پاؤنڈ ہر سال وہ ہمیں دیتی ہے اسکول ایجوکیشن کے لیے. یعنی ہم لوگوں سے امداد لے رہے ہیں, اپنے اوپر قرضہ کھڑا کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے. اگر ہم اس خرچے کو روکیں گے نہیں, اس طرح کے خرچوں کو, تو تیل بھی نکل آئے گا یہاں, تو ہم پھر بھی نقصان کریں گے اس کے اندر. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو ہمیں اپنی انکمز دیکھنی ہوں گی کہ کہاں ہماری کون سی مدوں میں ہمیں بڑھانی ہے, اور ہمیں اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور جو چیز ہمیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے کرنی ہے, جو مین ہماری چیزیں ان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. یہ شاید نو گو ایریا ہے, لیکن بلوچستان کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کے ان کے مسائل ریزالو کرنے ہوں گے, اور ان کو آن بورڈ لے کے ان سے لڑنے میں پیسے خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو پیسے دے دیں اور ان کو بٹھا لیں اور سیٹل کرا دیں. ان کو کہیں ہم تمہیں سالانہ یہ خرچہ دے دیا کریں گے, ہمارے سپاہیوں کی جانیں بھی بچیں گی, ہمارے لا انفورسز کی جانیں بھی بچیں گی. وہ پیسہ ان کو دے دیں اور ان کو کہیں تم سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ, گھر بیٹھ کے بھی کھاؤ تو بھی اچھے, اور ہم وہاں پر آئل اینڈ گیس ایکسپلور کر لیں جو وہاں پر پڑی ہوئی ہے. اور پچھلے 25 سال سے وہاں پر کوئی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کا پروجیکٹ جا ہی نہیں سکتا. لوکل نہیں جا سکتے تو باہر والے کون جائیں گے؟ نہیں, ابھی آپ وہ دیکھیں نا, ریکوٹیک الگ ہے, وہ سیندک الگ ہے, وہ عجیب ہے. پوری چائنیز اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, وہیں کے وہیں کاپر کے نام پہ وہ گولڈ اور کاپر نکال رہے ہیں, اور وہ مٹی تک یہاں نہیں, انہوں نے یہ سسٹم بھی نہیں بنایا ہوا کہ وہ مٹی سمیت لے کے جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر گولڈ کتنا ہے اور کاپر کتنا ہے. کیوں ہے ایسا؟ کہ یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار باپ ہو اور وہ وراثت میں بہت کچھ چھوڑ کے جائے, اور ساتھ میں 2 نااہل بچے بھی چھوڑ کے جائے جو آپس میں لڑنے کے علاوہ کچھ نہ کرتے ہوں, تو یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو 7 نسلوں کے لیے چھوڑ کے گئے تھے وہ ایک نسل میں بھی نہیں چل سکا. تو یہی حال ہم نے پاکستان کا کیا ہوا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو خزانے دیے ہوئے ہیں, ہم سوائے لڑنے کے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. صبح سے شام تک ویڈیو لیکس, آڈیو لیکس, ہم تو اسی کے اندر انجوائمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں. یہی ہماری انجوائمنٹ بن گئی ہے. سر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو نفرت کا انگیجمنٹ آئی ہے نا, ہمارے عام اندر ایک کلچر آ گیا ہے, اس کا کیا حل ہو؟ مزدور سیٹ سے ناراض, سیٹ مزدور سے ناراض, مافیا بیوی باپ سے ناراض, ہر کسی کو ہم مافیا کہتے ہیں نا. یہاں کون مافیا نہیں ہے؟ جو بھی کام کر رہا ہے مافیا ہے. اور جب تک ہم اس فریم آف مائنڈ سے نکلیں گے, اگر ہمیں اختلاف ہے کسی جماعت کے ساتھ, تو اس سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
جی زاہد بھائی، ابھی ہمارے یہاں میزان بینک والوں نے بتایا کہ ہم پیمنٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس گندم کا ایک جہاز آنا ہے، اسٹیٹ بینک نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ کریں. یعنی میں حیران ہوں کہ ہم اتنے نکمے ہیں کہ ہم اپنی گندم بھی نہیں اگا سکتے. اور اس کی سمپل سی وجہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی اس وقت پنجاب میں جو مین ہمارا گندم کا گروور ہے موجود تھی، اس سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کسان کو کیا ریٹ آفر کیے ہوئے تھے. کسان کو تو آپ نے 2400 روپے من اس طرح کے ریٹ دیے ہوئے تھے، اور جب وہ گندم تھوڑے دن بعد ہی وہ 4000 روپے من پہ چلی گئی. تو عرفان میں ایک بات بتائیں، میں سورہ یوسف پڑھ رہا تھا ابھی اتفاق سے جیسے چل رہی تفسیر، تو آج سے 4000 سال پہلے بادشاہ نے بلا کے پوچھا یوسف علیہ السلام کو کہ مجھے خواب آیا، مجھے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا 7 سال تمہارے بہت اچھے فصل کے ہوں گے، اس میں تم ذخیرہ کر لینا. اور ذخیرہ کیسے کرنا، ہمارے پاس سائلوں ہیں، میں ذخیرہ کرنے کے طریقے آ گئے ہیں. ذخیرہ کیسے کرنا کہ اس کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دینا، یعنی اس کی خوشے سے نکالنا نہیں، گندم کو اسی طرح رکھ دینا تو یہ اس کو کیڑا نہیں کھائے گا، اور اسی طرح رکھتے جانا اور تھوڑا استعمال کرنا. اور پھر 7 سال سخت آئیں گے، اس میں ساری دنیا تم سے گندم. تو پورا جو مصر نہیں، پورا علاقہ، مطلب شام، اردن، سب سے ان کے پاس لوگ آ رہے تھے لینے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس یہ طریقہ موجود تھا. تو یعنی 4000 سال پہلے کی بات اللہ میاں نے ہمیں بتا دی، ہمیں عقل نہیں آئی کہ ہم کیا کریں اس کے ساتھ. کہ 7 سال وہ بھی ہوں گے جس میں اچھی بارش ہوگی، اور 7 سال وہ بھی ہوں گے جس میں کم بارش ہوگی. وقت کے موسم تو تبدیل ہوتے رہیں گے، اس وقت بھی ہوتے تھے. اب کلائمیٹ چینج کو ہم رو رہے ہیں، اس وقت بھی ہوتی تھی نا کلائمیٹ چینج، اس کا مطلب ہے، یا اس وقت نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے موسم میں جو ہوتے رہیں گے تبدیل آگے پیچھے. لیکن جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے وہ کسی وجہ سے سکھایا گیا نا، وہ کس کو سمجھ آیا سوائے ہمارے سب کو سمجھ آ گیا کہ لوگ اس کو پریزرو کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ دیکھیں ٹماٹر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 20 روپے کی پیٹی بک رہی ہے ٹماٹر کی، جس میں 20 روپے کی پیٹی بھی نہیں ہے، پیٹی کی کاسٹ جو ہے وہ پوری نہیں زیادہ ہو ہے. رہی. اور وہ سارا کسان جو ہے وہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. اگلی دفعہ وہ فصل نہیں لگاتا تو وہ 300 روپے کلو ملنے لگتا ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ کیا ہمارے پاس ہم نے کیا ایگرو کی پوری چین لگائی کہ اس کی پریزرویشن کیسے کرنی ہے، اسٹوریج کیسے کرنی ہے، اس کا پلپ کیسے نکالنا ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، دنیا میں ہوتی ہیں، اسی سے ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. تو ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی اس کی؟ پاکستان میں فرصت کس کو ہے سمجھنے کی؟ ہے ہی نہیں. ہمیں فرصت اس سے نہیں ہے کہ میں آج آپ کی ویڈیو لیک کروں، آپ میری ویڈیو لیک کریں، آج میں مزے کروں، کل آپ مزے کریں. پبلک بھی مزے کر رہی ہے الحمدللہ، اسی کام میں لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ 7 سے 11 جو سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے انسان کا، جس کے اندر وہ فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس وقت ہمارا سب سے واچ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر لڑائی ہو رہی ہو، جس میں گالم گلوچ ہو رہی ہو، جس میں الزام تراشی ہو رہی ہو، جس میں ایک دوسرے پر بدکاری کے الزام لگائے جا رہے ہوں. یہ انٹرٹینمنٹ ہے ہماری. تو جس پوری قوم کو انٹرٹینمنٹ یہ مل رہی ہو، ان پٹ یہ ہوتا، آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی، یہی زہر باہر آئے گا. ہمیں اس سے کسی بھی طرح نکلنا ہے اور پازیٹیوٹی کو لے کے آنا ہے. اگر ذہن میں پازیٹیوٹی ہوگی، اور مسلمان سے زیادہ پازیٹیوٹی نہیں ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. ہر نماز میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اس کی رحمت جو ہے وہ بڑی جوش والی بھی ہے، اور اس کی رحمت مسلسل بھی ہے، ختم بھی نہیں ہوتی کبھی. تو ہم کیسے پازیٹیو سے نیگیٹو ہو سکتے ہیں اس ملک کے بارے میں، اپنے بارے میں؟ اگر نیگیٹو ہونے کی اجازت ہوتی، خودکشی کی بھی اجازت ہوتی، اسلام میں تو ہے ہی نہیں نا. آپ کر ہی نہیں سکتے یہ کام، اس لیے کہ آپ نا امید ہی نہیں ہو سکتے. اور آپ نا امید ہو گئے تو آپ اللہ کا ایمان ختم ہو گیا آپ کا. تو ہم نا امید تو کیسے ہو جائیں؟ نا امیدی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس نیگیٹیوٹی سے تو لوگوں کو نکالیں، ہم ان کو ان ایکٹیویٹیز میں ڈالیں جہاں پر ان کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ سوچیں. اور جب وہ اس طرح سوچیں گے تو پازیٹیو کام کریں گے. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ ہم نومبر کے شروع میں جرمنی گئے، وہاں فارماسیوٹیکل کی ایگزیبیشن میں تھے. تو صبح ہمیں 3-4 سمیں لینی تھی، ہماری جو پوری ٹیم تھی ان کے لیے. تو میں اور ایک میرے کولیگ جو ہیں وہ سم لینے کے لیے چلے گئے فرینکفرٹ میں. اور ہم واک کر کے گئے تو جس دکان میں ہم گئے وہ افغانی کی دکان تھی. تو ہم نے اس سے کہا سم دے دو، اس نے سم دی. تو وہ ظاہر ہے پہچان گیا، اس نے کہا پاکستانی ہے، میں نے پشاور میں تعلیم 8 سال حاصل کی ہے، آپ میرے ساتھ قہوہ پی لیں. تو میرے کولیگ جو ہے وہ سم کو ایکٹیویٹ کرا رہے تھے. میں نے کہا اچھا قہوہ پی لیتے ہیں. صبح کا ٹائم تھا 9-9:30 کا. تو اس نے بتایا میں 18 سال سے فرینکفرٹ میں ہوں. تو میں نے افغانی سے پوچھا، حاضر ہے افغانی سے، کہ یہاں کی اکانومی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ اکانومی جرمنی کی بہت خراب ہے. تو میں نے اس سے کہا یہ خرابی کیا ہے؟ جرمنی تو دنیا کی سب سے اچھی اکانومیز میں سے ہے.
تو اس نے پیچھے سے دراز کھول کے اتنا موٹا فائل نکالا اور کہنے لگا کہ روزانہ شام کو مجھے ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے. اتنی سختی ہے یہاں کہ میں ڈیلی حساب دیتا ہوں اپنی انکم کا, اور اگر مہینے کے آخر میں 10 یورو میرے ٹیلی نہ ہو رہے ہوں تو 20 یورو کا میرے پر جرمانہ ہوتا ہے. اتنی خراب یہاں کی اکانومی ہے. تو میں تو اس سے محظوظ ہو رہا تھا اس کی بات سن کے کہ افغانی بھی یہاں کے اتنے کمپلائنٹ ہو جاتے ہیں, سوچیں آپ. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر یہ کام تم کابل میں بیٹھ کے کرتے تو آج کابل جرمنی ہوتا, پر تم یہاں نہ ہو بیٹھے ہوتے مہاجر بن کے, لیکن تم نے اپنے ملک میں یہ کام نہیں کیا, یہاں آ کے تم یہ کام کر رہے ہو. آخر ہم اپنے ملک میں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں, کوئی اچھی مثال اصل میں لوگوں کے سامنے ہوتی نہیں ہے نا, تو وہ کہتے ہیں سب چور ہیں تو ہم کیوں چوری نہ کریں. نہیں, کینیڈا کی تعریف کرتے ہیں, یو کے کی تعریف کرتے ہیں, بتائیں نا کہ وہاں پر 56% جو آپ کی تنخواہ ہوتی ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتی ہے ٹیکسز میں, یہ بھی تو بتائیں. پھر اس کے بعد میں اس کا دعویٰ کرتا ہوں اگر یہاں بھی لوگ ٹیکس دیتے ہو نا, 3,000 روپے دکانداروں پہ ٹیکس لگایا تو راضی نہیں ہوئے اور ہنگامہ ہو گیا پورے پاکستان میں. حقیقت تو یہی ہے نا, اگر میں ٹیکس دوں گا تو میں جا کے لڑوں گا بھی کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو, دو مجھے یہ سہولت. نہ میں دیتا ہوں, مجھے بھی پتا ہے حکومت مجھ سے 100 روپے اس کو چاہیے ہوتے ہیں, میں 10 روپے دیتا ہوں, میں کہتا ہوں 90 تو میں نے بچا لی, حکومت بھی جاننے میں جائے, 90 روپے سے میں سہولتیں خود ہی خرید لوں گا, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے خود ہی خریدنی ہے. اور میں نے دیا بھی نہیں ہے ٹیکس, تو میں اگر میں نے دیا ہو تو مجھے یہ درد ہو چلو میں لڑی لوں جا کے, سروسز امپروو ہونی شروع ہو جائیں, پریشر بن جائے, وہ بھی نہیں ہوتا. کمنگ بیک یہ ہے کہ یہ جو خرابیاں ہیں اتنی ساری ہم نے دیکھی, جس میں ہم نے کہا کہ ہم فوڈ چین پروسیسنگ نہیں کر رہے, ہم فلانا نہیں کر رہے, اس میں بزنس مین کا کیا رول ہونا چاہیے؟ حکومت تو چلے ہے ہی, بزنس مین جو ہے نا وہ سپوز ٹو بی دا موسٹ نالجیبل پارٹ آف اکانومی اینڈ دا کنٹری, کیونکہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو باہر ہو رہی ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو یہاں ہو رہی ہیں, اور وہ چیزیں انٹریگز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے. کمپنی میں کام کرتے ہیں لوگ چار, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو جانتا ہے, لیکن جو بزنس مین ہوتا ہے اس کی نظر زیادہ براڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہے. اور میں ایز یوزول جو میں ہمیشہ بات کہتا ہوں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ پتھر مارنے کی ضرورت ہے, نہ اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے, نہ آگ لگانے کی ضرورت ہے, نہ ٹائر جلانے کی ضرورت ہے, نہ بھوک ہڑتال کرنے کی ضرورت ہے, زبان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. جو میں نہیں آتا. 99.9% آپ کے مسائل جو ہیں وہ زبان سے بات کرنے سے حل ہوتے ہیں. زبان سے اگر 4 آدمی ایک بدماش کو بھی جو محلے میں کھڑا ہو یہ کہہ دیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو, اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے غلط کام کرنے کی. 0.01% وہ ہوتا ہے جہاں پر ہاتھ سے روکنے کی اور انفورسمنٹ کی بات آتی ہے. لیکن اگر ہم صحیح بات کو صحیح نہیں کہیں گے, اگر ہم نہیں مانیں گے کہ ہم نہیں ٹیکس دیتے, اگر ہم نہیں مانیں گے کہ ہم نے نظام کا ساتھ نہیں دیا ہوا, اگر ہم نہیں مانیں گے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, اور ہم اسی میل پریکٹس میں سے لگے رہیں گے, اور ہم سمجھیں گے کہ ساری آمدنی جو ہے وہ انڈر انوائسنگ کرنے میں اور ڈپلیکیٹ کھاتے رکھنے میں اور غلط بات کرنے میں اور غلط بات بتانے میں نکال دیں گے ہم ساری انرجی اپنی, اور ہم سمجھیں گے ہم نے بڑی ہوشیاری کی ہے, آخری میں اینڈ رزلٹ میں ہم لوزر ہی ہوں گے. ہم نے یہ سارے کام کیے جو ہم نے اپنی اکانومی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ کیے, مجھے یہ بتا دیں اس کے بعد ہم بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں جو کمپلائنٹ ہیں. جو قومیں, ہماری قوم سے زیادہ جلدی کسی کو نہیں ہے. ابھی آپ جائیں سگنل کے اوپر, الحمدللہ ہمارے سے زیادہ جلدی ہے کسی کو. ریڈ کے اوپر اگر ہم نہ نکلیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا, مطلب ہم سے زیادہ جلدی میں تو کوئی قوم نہیں ہے. اور جو قومیں لائن میں لگی ہوئی ہیں سگنل کے اوپر, وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں, یہ بتا دیں آپ مجھے. تو جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. تو بزنس مین کے لیے نصیحت تو ایک تو سمپل سی ہے کہ سسٹم اگر ٹھیک ہو جائے, اگر نہیں ہے تو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, بات کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا بالعموم ہم ڈرپوک لوگ ہیں, خصوصاً میں تو سمجھتا ہوں ہماری کمیونٹی کے اندر زیادہ ہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کسی ٹیکس والے سے بات کرتے ہوئے, کسی اتھارٹی سے بات کرتے ہوئے, کسی کو تجویز دیتے ہوئے, نظر میں آنے سے. یار میری بات نہیں کرنا, میرا ریفر نہیں کرنا, میں نظر میں آ جاؤں گا. الیکشن میں کھڑے ہونے سے, ہر چیز سے ہمیں ڈر ہی ہے نا کہ ہم فوکس میں نہ آ جائیں. اور کوئی, کیونکہ ہمیں خوف ہے, اس معاشرے کے اندر جو خوف ہے اس کو نکالنے کی بہت زیادہ. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ نہ کسی کی بے عزت کرنے کی ضرورت ہے. خوف جب ہوتا ہے جب آپ کسی کے اوپر ذاتی حملہ کرتے ہیں تو پھر وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے. اگر آپ اصول کی بات کرتے ہیں تو کون ریٹیلیٹ کرتا ہے آپ سے؟ کوئی نہیں کرتا. اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, اس میں کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوتی کبھی. ریٹیلیشن تو یہ ہوتی ہے کہ جب میں کسی کو پرسنل الزامات لگاتا ہوں, اور ہمارے ہاں جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذاتی الزامات لگاتے ہیں,
سسٹم کے اوپر ہم بات نہیں کرتے کہ اس کو ٹھیک کر دو. کسی طریقے سے کوئی ریمیڈی ایسی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی اگلا مہینہ ہے ہمارا جو اتنا خوفناک جا رہا ہے, انہوں نے پیسے مانگ لیے, کل شاید ان کو یو ای نے اور پیسے دیے ہیں, تو کیا کوئی حل ہے کہ ہم اس بیکار پڑنے سے نکلیں اور کوئی وہ مطلب اگلے میں تو مہینے آپ کیا سے کریں؟ کہہ رہا ہوں کہ یہ 1 مہینے کی کہانی ہے, اگر ہم نے ٹھیک کر لیا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ہم بڑی محبت سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں پاکستان کو $3 ارب بھیجتے ہیں. کہاں گئے $1 ارب اب؟ یعنی ہمیں $4 زیادہ ملیں گے ان آفیشیل میں, بلیک میں, تو ہماری محبت ختم ہوگی پاکستان کے ساتھ. ورنہ محبت سے پاکستان کو پیسے بھیج رہے تھے. یہ کس چیز کی محبت ہے بھائی؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ ہر سیگمنٹ کو, میں اگر بزنس مین کو بھی کہہ رہا تھا تو میں اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. بڑے محبت کرتے ہیں پاکستان سے, دیں نا آفیشیل چینل سے. اگر ان کو $230 سے یا $228 سے ڈالر مل رہا ہے, لے لیں. $10 زیادہ لینے کے لیے پاکستان کی پوری اسٹیٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں نہ کریں نا. سب نے تھوڑا سا برداشت کرنا ہے, 1 مہینے میں چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ تو طے کرنے کی بات ہے, جس دن ہم نے طے کر لیا اس دن چیزیں ٹھیک ہوں گی. کرنا ہم نے ہی ہے, نہ امریکہ نے کرنا ہے, نہ روس نے کرنا ہے, نہ یو اے ای نے کرنا ہے, نہ سعودی عرب نے. ہم نے ٹھیک کرنا ہے, باہر سے تو کوئی آگے ٹھیک کرے گا نہیں ہمیں. آپ سے یہ پہلی اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے کہ جس میں ہم پبلک کے ساتھ بھی باتیں کر رہے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن جیتنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بلال بھائی اور ڈاکٹر مقدر اور وقاص بھائی, فرحان مینتی اور عمیر, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب ساتھ بیٹھیں گے ایک, اور وہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹھیں گے کہ پبلک کے اندر بتائیں کہ ہمارا 4 سال کا یہ پلان ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ پریورٹی آپ بتائیں, اس میں کہاں غلطی ہے, ٹھیک کرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ سے ایک دفعہ پھر آپ سے ٹائم لیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر آپ ہمارے ٹھیک کرتے ہوئے چلیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بہت بہتر طریقے سے آگے کام کر سکیں گے. بہت شکریہ.